ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ انڈیا نے پلان بنایا ہے کہ 2 افراد کے لیے سرجیکل سٹرائکس وہ کرنا چاہتا ہے پاکستان کے اندر, داؤد ابراہیم اور حافظ سعید صاحب کے لیے. اب صورتحال یہ ہے کہ ان کا پلان یہ ہے جو منظر عام پہ آیا ہے کہ بامبے سٹائل انسیڈنٹ جیسے اجمل قصاب کا تھا ایک اور واقعہ انڈیا میں ہو اور اس کے بعد انٹرنیشنل کمیونٹی ساری ان کے پیچھے ہوگی. پورے دنیا میں اس وقت باویلا ہو رہا ہے, خود ہمارے لوگ شور مچا رہے ہیں اور امریکن لائن ایک ٹو کر رہے ہیں کہ اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں موجود تھا, تو اس طرح دیگر دہشت گرد بھی یہاں پہ موجود ہیں اور ان کو سرجیکل سٹرائکس کا انڈیا حق رکھتا ہے. ایک پلان جو ان کا لیک آؤٹ ہوا وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں. وہ انہوں نے کیا کہ فوری طور پہ اگر یہ اوپر آپ اس کا کیپشن دیکھیں, ہاؤ وی کین ٹیک آؤٹ داؤد ان پاکستان بیک یارڈ. دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ یہ انہوں نے یہ بامبے سے وہ اگر 1 کلو سب مرین میں آتے ہیں یہاں پہ اور اس کے بعد ایک ربر بورڈ پہ ان کے 12 نیوی سیلز جو ہیں وہ اترتے ہیں. ان کے لیے ایک بس ہوگی یا وین ہوگی جس پہ وہ ان کے خیال میں وہ کلفٹن کے اس گھر کے اوپر آئیں گے جہاں پہ سپوزرلی داؤد ابراہیم ہیں. پھر اس میں وہ داخل ہوں گے, اس کو سراؤنڈ کریں گے اور اندر جا کے جو وہاں پہ اپنا مشن اکمپلش کرتے ہیں بیڈ روم جہاں پہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا اپنی طرف سے, اور اس کے بعد اسی راستے سے یعنی وین سے ہو کے وہ ڈاک پہ پہنچیں گے اور وہاں سے وہ ربر بورڈ پہ بیٹھ کے واپس اپنی کلو سب مرین پہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائیں گے. یعنی یہ ان کا ایک پلان ہے کہ داؤد ابراہیم صاحب کو اس طرح ٹیک آؤٹ کرنا ہے. اور اسی طرح کا ایک سملر پلان جس کا میرے پاس روٹ نہیں ہے ابھی, وہ حافظ احمد سعید صاحب کے لیے بھی انہوں نے بنایا ہے. 2 باتیں میں نے اس میں کہنی ہے اپنے انڈین دوستوں کو کہ ان کو سمجھ آ جائے. ایک تو یہ ہے کہ یہ پورا پلان آپ کا جو ہے بیکار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ داؤد از ناٹ ہیئر اور گو اینڈ لک فار ہم ویئر ایور یو نیڈ ٹو لک فار ہم. تو یہ تو ٹرپ آپ کا ویسٹ ہوگا. اور یہ پاکستان اس دن اب کوئی کرکٹ میچ پہ تو ہوگا نہیں کہ آپ لوگ آئیں گے اور ہم وہاں ٹیپ بال کا میچ کھیل رہے ہوں گے اور آپ یہ کریں گے اور نکل جائیں گے. اور دوسری بات, حافظ سعید صاحب کا سوچنا بھی نہیں. ان کے بڑے ہزاروں فدائیین ہیں, وہ جو ان کے قریب ہوتے ہیں وہ ٹانگے شانگے توڑ کے ہاتھ میں پکڑا کے ساری عمر کے لیے اپاہج بنا دیں گے. تو ان سے ذرا دور رہیں, بڑی مہربانی ہے آپ کی. لیکن چلتے چلتے آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, اور کل بھی میں نے ہلکے سے کہی تھی کہ اسامہ بن لادن کا ایبٹ آباد میں اس کمپاؤنڈ میں ہونے کے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں. ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی موجود ہو سکتا ہے وہاں پہ اسامہ بن لادن ہی ہوں, لیکن اس کے کوئی ٹھوس شواہد نہیں ہیں. اور پاکستانی حکام جو یہ بار بار تائید کر رہے ہیں کہ وہاں اسامہ بن لادن تھے, نہ انہوں نے خود دیکھا وہاں پہ, نہ ان کو اس آپریشن کا علم تھا, بلکہ وہاں پہ گرنے والا خون جو ہے اس کا ڈی این اے ٹیسٹ ہی اگر کروا لیں, ابھی بھی کروا لیں, اور ان کی بیٹی جو ان کے قبضے میں ہے یا اسامہ بن لادن کا بیٹا جو فرانس میں ہے کاروبار کر رہا ہے اس سے ڈی این اے میچ کر لیں تو شاید کوئی تصدیق ہو جائے. نہ کسی نے دیکھا, نہ کسی کو اس کے شواہد ملے. اور آپ کو یہ بھی دکھایا کہ تصویریں کس طرح سے ڈاکٹر کی جاتی ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ کمپاؤنڈ میں فلاں 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 ہمیں ملا, تو ایکچولی آپ کو پتا ہے ہم کس کی لائن ٹو کر رہے ہیں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.